نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورۃ الرعد سورہ یوسف کے بعد سورۃ الرعد ہے۔ سورۃ الرعد مکی ہے اور اس سورت کے اندر 43 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے اندر قرآن کریم کا برحق ہونا، کلام الہی ہونا بیان کیا گیا ہے، توحید اور رسالت کا اثبات کیا گیا ہے اور شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ دو آیتیں آپ سبھی حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، آیت نمبر 21 اور 22۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم سوء العذاب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئک لهم عقبى الدار۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ معلوم ہو رہا ہے اس سے کہ اسلام کی تعلیم راہبانہ انداز میں ترک تعلقات نہیں ہے کہ آدمی راہب بن جائے، سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے الگ تنہا رہے، ترک تعلق کر لے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے تعلقات کو آدمی قائم رکھے اور حقوق ادا کرے۔ ہر ایک پر یہ ضروری ہے، جیسے ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بھائی بہن کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے۔ ان تمام حقوق کو ادا کرنا مسلمان پر لازم ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ماں باپ کے متعلق یہ سب سے مقدم ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی خدمت کرے اور یہ جو کہے تو غور سے سنے، ان کی بات کو مانے۔ جائز امور میں باپ کی بات کا ماننا واجب ہے جائز کام میں، اور ناجائز کا حکم کرے تو نہیں مانا جائے گا، لیکن جائز کام میں باپ کے حکم کو ماننا واجب ہے، اور حکم نہ ماننا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اگر انہیں خدمت کی ضرورت ہو تو ان کی خدمت کرے۔ بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ اپنا نفقہ خود نہیں کما سکتا ہے تو خود کما کر کے کھلائے، یہ حقوق ہے۔ اسی طرح سے اولاد کے حقوق ہیں کہ اولاد کی اچھی تربیت ہو، اچھا نام رکھا جائے، ان کی اچھی نشو و نما کیا جائے، یہ سب ان کے حقوق ہیں۔ بڑے ہو جائیں، مناسب رشتہ کر دیا جائے، یہ ماں باپ کے ذمے میں ہے۔ اسی طرح سے بیوی کے حقوق ہیں، نفقہ ہے، سکنا ہے، کسوہ ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے آدمی پیش آئے، نرمی سے پیش آئے، یہ نہیں کہ سختی کرے، ہر بات پر سختی کرے۔ تو یہ بیوی کے حقوق ہیں، نرمی کے ساتھ پیش آنا، جو کھاتے ہیں وہ کھلائے، کنجوسی بخل نہ کرے، اپنے وسعت کے مطابق ان پر خرچ کرے، یہ سب حقوق ہیں۔ اولاد کے، بیوی کے حقوق ہیں، بھائی بہن کے حقوق ہیں، بہن ہے ان کے بھی حقوق ہیں بھائی کے اوپر، وہ حق ادا کرے۔ اسی طرح سے اور دیگر رشتہ دار ہیں، چچا ہے، تایا ہے، پھوپھی ہیں، یہ سب رشتہ دار ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، نانی ہے، یہ سب رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرے۔ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرے، ہر ایک مسلمان پر یہ لازم ہے۔ ان کو نظر انداز کر کے یہاں تک فقہاء کرام فرماتے ہیں کسی نفلی عبادت میں لگ جانا یا دین کی خدمت میں لگنا، دین کے کاموں میں لگنا، ان کو نظر انداز کر کے جائز نہیں ہے۔ کتنے بڑے حقوق ہیں بتائیے، کہ دینی نفلی کام یا یہ کہ دین کے دیگر کاموں میں لگنا، ان کو نظر انداز کر دیا۔ ماں باپ کو میری خدمت کی ضرورت ہے، وہ بوڑھے ضعیف ہو گئے ہیں، اب ایک آدمی سارا دن آ کر کے مسجد کے اندر بیٹھا رہے،
اللہ اللہ کرے، یہ نفلی عبادت ہے، کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، ان کی خدمت کی ضرورت ہے، ان کی خدمت کرو جا کر کے۔ اسی طرح سے دیگر اور کاموں میں، نفلی کاموں میں، تو یہ جب یہ جائز نہیں ہے تو ان کو نظر انداز کر کے دوسرے کاموں میں لگ جانا بھلا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے، ان کو نبھانے کے متعلق قرآن کریم میں بڑی تاکید آئی ہے، اور بے شمار آیات مذکور ہیں اس سلسلے میں، بے شمار آیتیں ہیں۔ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم شریف کی، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ میری رزق میں وسعت ہو، کشادگی ہو اور کاموں میں برکت ہو، تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا معنی یہی ہے رشتہ داری جن سے خصوصی تعلقات ہیں ان کے حقوق ادا کرے، اور گنجائش کے بقدر ان کا تعاون کرے، ان کی مدد کرے، جو ہو سکے خدمت کرے، یہ صلہ رحمی کا معنی ہے۔ ایک صحابی ہے ایوب رضی اللہ عنہ، حضرت ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل آپ فرماتے ہیں میرے لیے میں اس پر عمل کروں، جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نہ ذات میں، نہ صفات میں، قدرت میں، کسی چیز میں نہیں۔ اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، یہ بھی حضور نے فرمایا، نماز قائم کرو۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر 5 وقت نماز فرض ہے، فرض عین ہے، کسی بھی حال میں نہ چھوڑے آدمی۔ اگر مسجد میں آنے کی جو ہے فرصت نہ مل رہے ہو آنے کے، جہاں ہے وہاں پڑھ لے، یہاں تک کہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کر لو، تیمم کر کے پڑھ لو، لیکن نماز پڑھو، کسی بھی حال میں آدمی نماز نہ چھوڑے، اس پر بڑی وعید آئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، صلہ رحمی کرو۔ یعنی اس صحابی نے جو یہ عرض کیا تھا، وہ عمل آپ بتائیں کہ میں جس سے جنت کے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو حضور نے اس کا نسخہ یہ فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ پتہ یہ چلا یہ چیز ہے، یہ اعمال جنت سے قریب کرنے والے اور جہنم سے دور رکھنے والے ہیں۔ تو صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے تعلقات کو قائم رکھنے اور ان کے حقوق کو نبھانے ہی کے غرض سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نسب ناموں کو محفوظ رکھو، تمہاری رشتہ داریاں باقی رہیں گی، محفوظ رہیں گی، تاکہ تم ان کے حقوق ادا کرو۔ اور پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ آدمی کی عمر میں برکت ہوتی ہے، یہ بڑی فائدے کی چیز ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں لمبی عمر جیوں، زیادہ جیوں، زیادہ مال ملے، وسعت کے ساتھ روزی ملے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہے کہ عمر میں برکت ہوتی ہے، اور رزق میں برکت ہوتی ہے، اور اس کے کام میں برکت ہوتی ہے، اللہ رب العزت برکت ڈال دیتے ہیں اس میں۔ یہ بڑا فائدہ ہے صلہ رحمی کا۔ ایک روایت اور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد ان کے جو تعلقات والے ہیں انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ وہی تعلقات قائم رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تمہارے عزیز رشتہ دار نے تم پر احسان کیا اس کے بدلے میں تم نے بھی احسان کر دیا کہ اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے ہم بھی احسان کر دیتے ہیں. یہ صلہ رحمی نہیں ہے تو بدلہ چکائے. تو اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ تمہارا رشتہ دار تم سے ناطا توڑنا چاہتا ہے تمہارے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے لیکن تم محض اللہ کے واسطے ان سے تعلقات کو قائم رکھو اور ان کے حقوق کو ادا کرو. یہ ہے صلہ رحمی. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اس کے بعد ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. اس میں صبر کا لفظ آیا ہے. قرآن کریم میں اور بھی بہت ساری جگہوں میں لفظ صبر کا استعمال ہوا ہے. صبر کی فضیلت قرآن اور حدیث کے اندر بے شمار آئی ہے. صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت اللہ کی مدد اور اس کی نصرت حاصل ہوتی ہے اور بے حساب ثواب ملتا ہے. لیکن یہ جب ہی کہ جب کہ اللہ کے رضا کے واسطے کیا ہو ورنہ تو آدمی کو کبھی نہ کبھی صبر آ ہی جاتا ہے. پریشان ہو گیا نہیں ہو رہا پھر کہتے ہیں صبر ہی کرنا ہے کیا کرنا ہے تو صبر آ ہی جاتا ہے. لیکن جہاں جو جگہ صبر کرنے کی ہے محض اللہ کے رضا کے واسطے صبر کرے تو بہت بڑا ثواب ہے. صبر کا معنی ہے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا قابو میں رکھنا ثابت قدم رکھنا. یہ صبر کا معنی ہے جس کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ تکلیف اور مصیبت پریشانی آئی اس پر آدمی گھبرائے نہیں صبر کرے اللہ پر نظر رہے اور اللہ سے امید لگائے. یہ ہے صبر. ایک قسم تو یہ ہے اور ایک قسم یہ بھی ہے طاعت پر صبر یعنی احکام الہیہ کے پابندی پر جو نفس کو مشکل گزرتا ہے اس پر صبر کریں. طاعت الہیہ اللہ رب العزت کی عبادت پر. ایک صورت یہ بھی ہے. ایک صورت اور ہے نفس گناہ کرنے کا تقاضا کر رہا ہے برائی کا تقاضا کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے روکے. یہ بھی صبر کی قسم ہے. تو یہ 2 قسمیں بیان کی گئی. آگے فرمایا اسی آیت کریمہ کا آگے کا جو ٹکڑا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً. اس کے اندر بھی بہت اہم بات بیان کی گئی ہے. ہم جو صدقات و خیرات کرتے ہیں غربا میں مساکین میں مدارس میں دیتے ہیں مسجدوں میں دیتے ہیں اور دیگر جگہ اور دیگر مصارف میں ہم جو دیتے ہیں تو صدقہ خیرات آدمی چاہے دکھلا کر کے دے دوسرے کو یا کہ مخفی طور پر دے. دونوں طرح درست ہے دونوں طرح صحیح ہے. لیکن افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر دکھا کر کے دے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو. دوسرا آدمی دیکھے گا تو وہ بھی نکالے گا زکوٰۃ صدقۃ الفطر نکالے گا زکوٰۃ نکالے گا جو کہ واجب ہے. زکوٰۃ فرض ہے یہ واجب بمانا فرض. اسی طرح سے صدقۃ الفطر اس پر واجب ہے یہ دکھا کر کے دینا افضل ہے. لیکن وہ صدقات جو نفلی ہے واجب نہیں ہے ان صدقات کو مخفی طور پر دینا زیادہ افضل ہے تاکہ ریاکاری دکھلاوا نام و نمود اور شہرت ان شبہات سے جو ہے پاک ہوں. یہ یاد رکھیں زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر اگر دکھا کر دے رہے ہیں کوئی حرج نہیں بلکہ اچھا ہے تاکہ دوسروں کو جو ہے اس سے ترغیب ہو
لیکن مخفی صدقات دیں، اس کو للہ بھی بولتے ہیں، نفلی صدقات اسی میں سے آتا ہے، اس وہ بند مٹھی دیں۔ بخاری شریف کے اندر آیا ہے، عرش کا سایہ جن 7 لوگوں کو نصیب ہوگا ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہوگا کہ داہنے ہاتھ سے کیا دیا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، تو بھی ان کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سے وہ بھی ہوگا جس دن کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ بیان کیے، ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے۔ تو نفلی صدقات بند مٹھی دیں، دکھلاوا نہ ہو، یہ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اس کا معنی یہ ہے کہ برائی کو دفع کرنا، دور کرنا عقلی اور طبعی تقاضا ہے، لیکن اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ آدمی برائی کا جواب برائی ہی سے دے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو۔ وہ شخص تمہارے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، تم ان کے حقوق ادا کرو۔ وہ تم پر ظلم کر رہے ہیں، تم درگزر کرو، معاف کرو۔ وہ غصہ ہو رہے ہیں، تم نرمی کا معاملہ اختیار کرو، تم انصاف کا معاملہ اختیار کرو۔ جب ایسا کرو گے تو وہ شخص جو تمہارا دشمن ہے تمہارا دوست بن جائے گا، اور شریر ہے وہ نیک بن جائے گا۔ ایک معنی یہ ذکر کیا ہے، اور آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا دوسرا معنی اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی گناہ اور کوئی برائی سرزد ہو جائے تو فوراً اس کے بعد اللہ کی عبادت کر لو، کوئی نیک عمل کر لو۔ جب ایسا کرو گے تو تمہارے وہ گناہ مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے کوئی برائی، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد فوراً اللہ رب العزت کی عبادت کر لو، اطاعت میں لگ جاؤ، نیک کام کر لو تو پچھلے گناہ مٹ جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اس نیک عمل سے پہلے پچھلے گناہ سے تم توبہ کر لو۔ یہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یہ سب چیزیں جو بیان کی گئی دونوں آیت کریمہ کے اندر 21 اور 22 کے اندر، اخیر میں اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی جنت ٹھکانہ ہے ان کے لیے، جو نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، جو شرک نہیں کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، یہ سب اعمال کرتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کوئی مصیبت پریشانی آ جائے گھبراتا نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، امیدیں لگائے رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرنے میں ریا، نمود اور دکھلاوا نہیں کرتا ہے، یہ سب اعمال کرتا ہے، تو کہتے ہیں ان کے لیے عقبت دار، آخرت کا گھر ان کے لیے ہے، جنت ان کے لیے ہے، جنت ان کو ٹھکانہ ملے گا۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔